السلام علیکم۔ گھومتی چائے کے ساتھ منصف اوان ایڈوکیٹ کا آپ کو بہت بہت سلام۔ اور آج جناب ہم آپ کے ساتھ یہ گھومتی چائے کا جشن مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ بھی بالکل خوش ہوں گے۔ اور یہ آ گئی گھومتی چائے، نیازی بھگائے مزہ بھی آئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں اپنی گھومتی چائے، واہ جی واہ۔ آج مگا ہے وڈا مگا ہے تے چاہ ہے تھوڑی۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، اچھی چائے ہے نا۔ کڈو اپنی چاواں سر کڈو۔ تو یہ جناب آج ہم چائے پئیں گے آپ کے ساتھ۔ ایسے بیٹھ جاؤں، یہ ایسے ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ چائے پئیں گے بڑی مزے کی، اور باتیں کریں گے۔ اس کو تھوڑا سا کیمرہ ایسے کر لو، ٹھیک ہے؟ صحیح کیمرہ نہیں بیٹھ رہا، شکل نظر نہیں آ رہی ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ دیکھتے ہیں جی چسکی لگا کے کہ یہ کیسی ہے اور کب کیسا ہے بتائیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوے یار بہت مزے کی ہے، میں نے خود بنائی ہے، کافی عرصے کے بعد خود بنائی ہے۔ یہ دیکھ لینا، تانے نہ مارے کرو کہ جی یہ ہے تو وہ ہے۔ تو آپ جناب آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ ہم یہ کس کے نام کرنے والے ہیں آج کی چائے۔ آج کی چائے ہم جی نام کرنے والے ہیں نوشہرہ سے، جہاں سے نون لیگ جیتی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، فاروق خٹک صاحب کے نام۔ اور ہم جناب بلوچستان کے پنجگور کے ضلع سے حافظ کمال الدین صاحب، آپ کے جی کل آپ کا نام لینا تھا لیکن کل میں بھول گیا، تو آج آپ کا پنجگور، وہ ادھر قانونی ٹی وی کے لور ہیں جی سارے، یہ قانونی ٹی وی کے۔ اور اس کے بعد جناب سعودیہ الجزام سے ہمارے دوست ہیں عبد المجید صاحب، انہوں نے آج فون بھی کیا تھا، مبارکباد بھی دی تھی۔ بسم اللہ۔ تو یہ جناب ان کے نام ہم چائے کرتے ہیں۔ اور شارجہ سے پھر ایک فون آیا تھا جن کا اصل تعلق بنیر سے ہے، جناب خان بہادر صاحب۔ خان صاحب سلام۔ تے اس تو بعد جناب گکھڑ منڈی تو علی مغل صاحب نے، انہوں نے بھی فون کیا تھا ان کو۔ اور پھر ایک علاقہ ہے بدو رتا کے الیاس بھولا صاحب، اس کے لیے مجھے سعودی عرب سے فون آیا تھا کہ جناب الیاس بھولا کے نام کریں، تو یہ میں نے ان کے نام کر دیے جناب، کر دیے سر حاجی صاحب۔ ہاں جی، ہن گل کرو سیاسی ساڈے نال۔ سیاسی گل ہے کہ جڑا نیازی ہے نا، اج او دی وجہ تو پورے پاکستان دے سارے رستے بند ہو گئے ہیں۔ اس نے سارے ادارے تباہ کر کے جانا ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا جو بچ جائے، ٹھیک ہے، جو بچ جائے۔ تو اس نے خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے حافظ سعد، علامہ سعد رضوی صاحب سے اور ٹی ایل پی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے مطالبے مانوں گا، اور فرانس کا سفیر بھی نکالیں گے اور تمہاری بات میں مانوں گا۔ مذاکرات کر رہے تھے، مذاکرات، ٹھیک ہے۔ تو آخری مانی نے یہ مطالبہ رکھا کہ ڈسکا میں اپنا امیدوار واپس کرو۔
انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، ہم امیدوار اپنا واپس نہیں کریں گے۔ تو اس سے جو ہے نا وہ ڈسکا میں الیکشن ہار گئے، اور جو تحریک لبیک کے امیدوار تھے اس نے 8,000 ووٹ لیے تھے۔ تو اب پی ٹی آئی کو یہ ذہن میں ہے کہ ان 8,000 کی وجہ سے ہم ڈسکا میں الیکشن ہارے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ ووٹ یہ نہ الیکشن لڑتے تو سارے کارکنان نے ووٹ نوشین کو ہی دینا تھا، نون لیگ کو دینا تھا، یہ نہیں پتہ عمران خان کو۔ اب جناب اس نے جب وہ ہارے ہیں تو انہوں نے کہا، ہار گئے تو انہوں نے کہا جی پھڑو جی انہوں نے، اور اس کو بغیر وجہ کے، بغیر کسی جرم کے، کوئی بتا دے میں وکیل ہوں، بتا دیں کیوں ان کو پکڑا ہے۔ یہی وجہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں نے یہ پہلے ویڈیو بنائی ہے، مجھے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ ویری گڈ وکیل صاحب، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ پکڑا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ اس نے یہ بالکل یہی پوائنٹ ہے، اسی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا، اسی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ نااہل نالیک نکما آدمی، یہ ایسی حرکتیں ہیں، اس کی ایسی حرکتیں ہیں، یہ ملک تباہ کر سکتا ہے کسی وجہ سے بھی۔ آج دیکھیں پورے پاکستان کے شہر بند ہیں، کوئی مجھے بتائے، چلیں جی بتائے، ہم کسی کی وہ نہیں کرتے، کرنی چاہیے ویسے، یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو کیوں گرفتار کیا گیا بتائیں، کوئی وجہ؟ پہلے ان کے ساتھ یہ مذاکرات کرتے رہے ہیں، ابھی تو 20 تاریخ کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جی دھرنا دیں گے اور یہ ہے وہ۔ تو یہ ڈسکا کے الیکشن کی وجہ سے، ڈسکا کے الیکشن کی وجہ سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں عمران خان کو کہ جناب استعفیٰ دو، جھوٹے وعدے کرنے والے جھوٹے شخص، استعفیٰ دو۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم ان کو لارے میں لگا کے اور ڈسکا کے الیکشن ہارے ہو تو تم اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آ گئے ہو۔ ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اس مسئلے میں، مکاروں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ آپ مکار ہیں، دھوکے باز ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ کوئی مجھے بتا دے کہ اس کو جی کس جرم میں گرفتار کیا، بتائیں۔ ابھی اور بھی اتنی گرفتاریاں، جو ڈنڈے مار رہے تھے علماء حضرات کو، اور ان کو ڈنڈے بھی مار رہے تھے ان کو۔ تو یہ جناب یہ خبریں ہیں، اور دوسری خبریں آپ کو بتائی تھیں کہ پیپلز پارٹی نکل گئی ہے۔ اچھا ہے، چلو ٹھیک ہے جی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، خود مرضی سے نکلی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا ہے ٹھیک ہے جی، مرضی سے نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو ان سے وضاحت مانگی تھی نا، دے وضاحت۔ اور جی آپ سنائیں، آپ کو یہ کپ کیسا لگ رہا ہے، ہنسنے والا؟ ٹھیک ہے، تو ابھی روزے بھی انشاءاللہ آنے والے ہیں، اور عنقریب کیا کل انشاءاللہ امید ہے کل چاند نظر آئے گا، مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں چاند نظر آئے گا۔ عید، روزوں کا چاند نظر آئے گا، پھر عید کا آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اسی دوران ہی عمران خان گھر جائے گا۔ گھر ویسے اس کو، میں تو اب اس کو نہیں چاہتا کہ وہ گھر جائے، کیوں بھلا؟ میں چاہتا ہوں کہ اب وہ جیل جائے، جیل، ٹھیک ہے، جیل میں جائے، گھر نہ جائے۔ جیل جائے، جیل، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، جیل جائے یا گھر جائے؟ اچھا جی، تو اور جناب حالات خراب کرنے کی تمام تر ذمہ داری عمران خان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی ان ایزی بیٹھا ہوں۔ تو باقی جناب مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے وہ کراچی جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی مفتاح اسماعیل کی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔
آج بہرحال چلیں پی ڈی ایم کا واضح ہو گیا کہ کس نے ہونا ہے اور کس نے نہیں ہونا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو عام لوگ جو ہے نا وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ اچھا ہے، منافقین کو چھوڑا ہے انہوں نے یہ وہ۔ اور بھائی اپنی آواز سن لو، اپنی آواز سن لو پیپلز پارٹی والوں۔ رضا ربانی نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے۔ اعتزاز احسن نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے۔ نواز کھوکھر نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں لینے چاہیے۔ تو اپنے لوگوں کی آواز سن لو، اپنے لوگوں کی، اپنے لوگوں کی آواز سن لو۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے گفتگو بعد میں ہم کریں گے۔ تو فی الحال آپ سے ہم اجازت لیں گے، اور آپ کو بہت بہت سلام، پیار، محبت، ٹھیک ہے۔